السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کے قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص کو یا خاندان والوں کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، یہاں تک کہ سورج اور چاند کو جس طرح آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے کہ آسمان کو نیچے اور زمین کو اوپر کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھٹکارا بھی نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے متبعین پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو کہ گزشتہ 2 جمعوں سے
شادی بیاہ اور نکاح کے متعلق ہمارا جو موضوع جاری ہے، جو گفتگو جاری ہے، گزشتہ جمعہ میں نے یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وہی موضوع ہے، اس لیے وہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو بنایا ہے، تمہارے بیویوں کو بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں الفت بھی رکھا، پیار بھی رکھا، مودت بھی رکھا، چاہت بھی رکھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، نکاح، شادی بیاہ کا ایک ایسا اہم ترین موقع ہوتا ہے، نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اگر انسان اس وقت میں، یعنی نکاح کے وقت میں، شادی بیاہ کے وقت میں اگر صحیح فیصلہ کر لے، اگر اس کا قدم صحیح سمت کی طرف نکل جائے تو پوری زندگیاں اس کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نکاح کے موقع پر، شادی کے وقت میں غلط فیصلہ کر لے، غلط سمت کی طرف اس کا قدم بڑھ جائے، مثلا اچھے لڑکی کو غلط لڑکا مل گیا یا غلط لڑکا کو اچھی لڑکی مل گئی، پوری زندگی اس کو پچھتاوا ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر نکاح کے وقت میں، شادی بیاہ کے وقت میں ہمارا مشورہ، ہماری تدبیریں سب وجہ، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب دعا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو دعا سکھائی گئی قرآن مجید کے اندر، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ شادی شدہ حضرات بھی یہ دعا کریں، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں یہ دعا کا ورد کرتے رہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، سکھائے ہیں، نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے وقت میں استخارہ کرنے کی۔ دوسرا ہے استخارہ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہوتا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے طالب دعا ہونا چاہیے، خیر طلب کرنا چاہیے۔ وہیں پر نکاح کے وقت میں، شادی بیاہ کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ استشارہ یعنی مشورہ کر لو کہ فلاں صاحب کا رشتہ آیا ہوا ہے، فلاں صاحب کے لڑکے کا رشتہ ہماری لڑکی کے لیے آیا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مشورہ کرنا چاہیے، بڑوں سے مشورہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، زندگی کے ہر اہم کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
باہر کے کاموں میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے اور گھریلو کام میں ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ہر اہم کام میں، زندگی کے ہر اہم کام میں ہم لوگوں کو استخارہ کو بھی لازم پکڑنا چاہیے اور مشورے کو بھی لازم پکڑنا چاہیے۔ صرف شادی بیاہ نہیں، صرف نکاح نہیں، مثلا کوئی بزنس آپ شروع کر رہے ہیں، استخارہ کیجئے کہ اے اللہ میں فلاں بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے خیر ہے؟ اس بزنس میں، اس تجارت میں میرے لیے فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، خیر طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب بھی کریں اور بندوں سے مشورہ بھی کر لیجئے۔ فلاں آدمی فلاں تجارت کرنے جا رہا ہے، اس تجارت میں جو لوگ پہلے کر رہے ہیں وہ تجارت، ان لوگوں سے ایک مشورہ، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ استخارے کو لازم پکڑو اور مشورہ بھی ضرور کیا کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی کہا تھا کہ مشورہ کرتے ہوئے جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو پوری امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر آپ کو رائے دینا ہو تو الحمدللہ پوری امانت داری کے ساتھ رائے دیجیے، اگر آپ کو رائے دینا نہیں ہے تو خاموشی اختیار کیجیے، رائے ماننے والے سے، مشورہ طلب کرنے والے سے کہہ دیجیے کہ مجھے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، آپ دوسرے سے پوچھ لیجیے۔ غلط رائے دینا، غلط رہنمائی کرنا، غلط راستہ دکھانا، یہ بدترین خیانت ہے۔ شادی بیاہ اور نکاح کے متعلق شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو غلط تصورات، جو غلط رسم و رواج ہم لوگ قائم کر چکے ہیں، جس کا بھرپائی ہم خود کر رہے ہیں، غلط رواج، غلط تصورات، غلط معمولات ہم ایسے ایجاد کر چکے ہیں جس کا نقصان ہمیں خود اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ لڑکی والا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لڑکی والا اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دونوں مثالیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام، شیخ مدین نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خود پیش کیا تھا، اور اسی طرح تاریخ کے مطالعہ کرنے سے ایک اہم واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت خمیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، لیکن اسلام کا جو پہلا غزوہ تھا، جنگ بدر تھا، اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر خمیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوری جواب بندی دکھاتے ہوئے دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، دشمنوں کو بھی وار کرتے ہیں، وہ دشمن کو بھی زخمی کرتے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، اس کے بعد زخمی ہونے کے بعد اسی زخم سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ کی چادر اوڑھ لیتی ہیں، اب باپ ہوتے ہیں، بیٹی کے اس بیوگی کے عالم کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ
خطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو پہلی بیوی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے وہ انتقال کر چکی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ اے عثمان، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایک کام کرو، میری بیٹی کا ہاتھ آپ تھام لو، یعنی میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچ کر بتایا کہ اب مجھے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اب نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان میں یاری تھی، دوستی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بیٹی بیوگی کے عالم میں ہے، بیوگی کے چادر اوڑھ چکی ہے، اس لیے آپ میری بیٹی کا ابالہ عقد لے لو، یعنی نکاح کر لو۔ جیسا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کہے، خاموشی اختیار کرے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قریبی دوست اس طرح خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے جانا میرے لیے تعجب کی بات تھی، میرے لیے تعجب کی بات تھی۔ لہذا اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی بے چینگی کے عالم میں تھے، بے قرار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے عمر ذرا بتاؤ کیا بات ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ مجھے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان دونوں سے اچھا رشتہ آپ کو ملے گا، دونوں سے افضل رشتہ آپ کو ملے گا۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا حضرت حفصہ کو یعنی حفصہ کا نکاح میں کر لیتا ہوں۔ 400 درہم دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے باپ، لڑکی کے والدین، لڑکی کے بھائی، لڑکی کے رشتہ دار خود لڑکی کے رشتے کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو غلط تصورات پایا جاتا ہے، لڑکی کا باپ رشتہ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا، لڑکی کا بھائی رشتے کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ غلط تصورات ہے، یہ غلط رسم و رواج ہے، یہ غلط معمولات ہے، اس کو ختم کرنے کی بہت ہی ضروری ہے۔ حضرات، شادی بیاہ کے حوالے سے نکاح کے وقت میں ہمارے لیے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں
ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے نکاح کرتے ہوئے شادی کرتے ہوئے دینداری کو بنیاد بنائیں، دینداری کو بنیاد بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ شادی کے وقت میں، نکاح کے وقت میں لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہوئے چار چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، یا تو مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے، یا تو خاندان کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے، یا تو خوبصورتی کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو تم دیکھنا ہو دیکھ لو، لیکن دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو، دین کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرو۔ اگر تم نے دین کو پشت ڈال کر خوبصورتی کی بنیاد پر اگر تم نے نکاح کیا، مال و دولت کی بنیاد پر تم نے نکاح کیا، تم نے حسب و نسب کو بنیاد بنا کر اگر تم نے نکاح کیا، تم نے ڈگریوں کو بنیاد بنا کر اگر نکاح کیا، گاڑی اور دھن دولت کو دیکھ کر اگر تم لوگوں نے بنیاد بنا کر نکاح کیا اور دین کو پسے پشت ڈالا، تو یہ سب سے پہلے غلطی لڑکی کے والدین کرتے ہیں۔ انہوں نے دین کو بنیاد نہیں بنایا، دنیا کو بنیاد بنا کر انہوں نے نکاح کیا۔ یہ سب سے پہلے لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو نہیں بنیاد بنایا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها۔ اگر تم مال کو بنیاد بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، دین اگر خوبصورتی کو بنیاد بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر خاندان کو بنیاد بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں دین کو بنیاد بناؤ، دین کو سامنے رکھو۔ جہاں اور ایک اہم بات یہ ہے، شریعت تعلیم یہ بھی دیتی ہے جب دینداری کی بات آتی ہے تو اخلاق بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں، ایک دینداری اور ایک اخلاق۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، اکثر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 میں سے کہیں 20% 30% کہیں مل جائیں گے۔ جہاں دینداری ملتی ہے وہاں اخلاق بھی مل جائے، جہاں اخلاق ہے وہاں دینداری بھی مل جائے۔ 100 میں سے 30% 40% آپ کو مل جائیں گے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ دینداری ہے تو اخلاق نہیں، اخلاق ہے تو دینداری نہیں۔ لیکن دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے۔ لڑکا دیندار ہے، صف اول کا نمازی ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ لڑکے کے اخلاق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کہیں لڑکے کے اندر کوئی بری عادت تو نہیں، کہیں شراب نوشی کی عادت تو نہیں، کہیں گٹکا اور تمباکو کی عادت تو نہیں، کہیں سگریٹ پینے کی عادت تو نہیں، کہیں دوسرے غلط کاموں کی عادت تو نہیں۔ یہ انکوائری کرنا، یہ جانکاری کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لڑکا دیندار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، صف اول کی نمازی ہے، لیکن بات ایسا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے باتیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں۔ اور بات ایسے بھی ملتے ہیں کہ صاحب اخلاق والے مل جائیں گے، اخلاق والا ایسا رہے گا کہ بات کے اندر مٹھاس ایسی رہے گی کہ لوگوں کے دل کو جیت لے گا، بڑوں کا ادب رہے گا، چھوٹوں پر شفقت رہے گا، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گا۔ دونوں چیزیں ہونا، دینداری بھی ہونا چاہیے، اخلاق والا بھی ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر آپ اپنے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں
لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اگر لڑکے کے اندر لڑکی کے اندر دینداری اور اخلاق سے اگر آپ مطمئن ہو گئے ہو تو الحمدللہ کہو، تو قدم آگے بڑھاؤ۔ اگر تم نے دینداری کو پسے پشت ڈالا، اخلاق کو پسے پشت ڈال کر تم نے دھن دولت کو دیکھ کر تم نے نکاح کیا، گاڑی بنگلے کو دیکھ کر تم نے نکاح کیا، صرف ڈگریاں دیکھ کر تم نے رشتے کو آباد کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین کے اندر ضرور فساد پھیلیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے رشتے ہیں کہ جو ڈگریاں دیکھ کر، جو مال و دولت کو دیکھ کر جو رشتہ قائم ہوئے تھے، لیکن مشکل سے 6 مہینے نہیں گزر پائے، مشکل سے 1 سال گزر نہیں پایا، لڑکی اور لڑکے کے والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ رشتہ دیکھتے ہوئے دینداری کو بنیاد بنائیں، اخلاق کو بنیاد بنائیں۔ حضرات، اسی طرح سے شادی کے حوالے سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، شادی کرنا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے۔ شادی کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من احرا ان یعدم بینکما، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پیارے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا رشتہ طے ہوا ہے، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھ لیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ اس سے کیا ہے کہ محبت دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، جلد سے جلد نکاح کرنے کی تم غور و فکر کرو گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط تصورات، جو غلط معمولات، جو غلط رسم و رواجات جو بنے ہوئے ہیں، ہم نے ایجاد کیے ہیں، اس کا نقصان ہمیں خود کر رہے ہیں۔ آج ہوتا یہ ہے، شریعت نے صرف لڑکے کو اجازت دی ہے، لڑکی کو اجازت دی ہے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پورا خاندان دیکھنے کے لیے جاتا ہے، پورا خاندان جاتا ہے، لڑکے کو پسند آ گیا، لڑکے کو منظور ہو گیا رشتہ، لیکن خاندان جاتا ہے، خاندان میں ایک آدمی کو بھی اگر پسند نہیں آیا تو رشتہ کینسل۔ کیوں؟ لڑکے کے بہن کو پسند نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مذاق بھی ہوتا ہے، بے حیائی کی بات، شرمناک بات ہے، ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتا ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں لڑکے کے 2 حضرات بھی تھے، ان کو پسند نہیں آیا، اس لیے لڑکی کینسل۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، لڑکے کے دوستوں کو پسند نہیں آیا، اس نے لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا۔ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی کے جذبات کا خیال رکھیں، لڑکی کے والدین کے جذبات کا خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے کتنے مرتبہ جاتے ہیں؟ 10 مرتبہ جاتے ہیں، 15 20 مرتبہ جاتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، پورا نرڑے تک کھا کر ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ دریافت کر لیں کہ فلاں گھر میں جو لڑکی ہے اس لڑکی کے لیے وہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے سیٹ ہوگی یا نہیں، ہمارے گھر کے معیار میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جاتے ہیں 10 مرتبہ 20 مرتبہ، لڑکیوں کے جذبات کا خیال نہیں، لڑکی کے والدین کا جذبات کا خیال نہیں، جاتے ہیں عیب رکھ کر آ جاتے ہیں کہ بچی صحیح نہیں، بچی کالی ہے، بچی گوری نہیں، بچی موٹی ہے، بچی گٹی ہے، بچی کے بال پکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں
क्या मुसीबतें लड़की के वालिदैन को झेलना पड़ेगा। याद रखें लड़की के वालिदैन के जज्बात का, लड़की के जज्बात का खून कर रहे हैं आप। बसा औकात जो लड़कियां जो 10-10 मरतबा रिजेक्ट होती हैं, 20-20 मरतबा रिजेक्ट होती हैं, मायूस हो जाती हैं कि अपने वालिदैन पर क्यों बोझ बनकर बैठे, इसलिए वो गैरों के साथ मुर्तद होकर फरार हो जाती हैं, या तो कम इल्मी की वजह से, कम अक्ली की वजह से वो खुदकशी कर बैठती है। इसलिए हमारे मुआशरे के अंदर जो निकाह के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से हमारा मुआशरा जिस बेराह रवी पर है, जिस इफरा तफरी का शिकार है, हमें उसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों के रिश्ता करते हुए, हमारे लड़के के लिए रिश्ता देखते हुए, लड़की के लिए रिश्ता देखते हुए इन तमाम चीजों का लिहाज रखें। और बहुत सारे तालीमात हैं, इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और भी निकाह और शादी ब्याह के हवाले से मेहर के बारे में आपके सामने गुफ्तगू करना है, निकाह के ताल्लुक से और वलीमे के ताल्लुक से और शादी के अखराजात के ताल्लुक से बहुत सारे इस्लाहात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अहकामात हैं। वक्त मुकर्ररा पर आप हज़रात तशरीफ लाएं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुआशरे के अंदर जितने भी गलत रस्म व रिवाज हैं, अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाएं, सुन्नत के मुवाफिक हम लोगों को निकाह करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत हज़रत मामूल आप तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश है कि हमारे मस्जिद का जो पीछे का हिस्सा जो काम जारी है, मस्जिद के इस्तिंजा खाने का काम भी जारी है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों की सहूलतों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जाते हुए आप लोग भरपूर ताउन फरमाते हुए जाएं। अगर कोई काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे जिम्मेदार हजरात से राब्ता करें। अगर कोई रसीद कटवाना चाहते हैं तो हमारे मुअज्जिन से रसीद कटवाएं।